سورہ الفرقان رکوع نمبر 6 تلاوت. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورہ الفرقان رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے. اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے. اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ.
تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے جھٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 6 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع کے آغاز میں اپنی شان یہ بتائی کہ اللہ وہ ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ وہ ہے جو بڑی برکت والا ہے، اس کا نام لو، وہ نام بڑی برکت والا ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کو کسی نے بتا دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سیکھ لیا، کہیں سے پڑھتی رہی پڑھتی رہی پڑھتی رہی۔ گاؤں دیہات کی خاتون تھی، ان پڑھ سی، بھئی لفظ کہیں سے سیکھ لیا، پڑھتی رہی پڑھتی رہی، اسے نہیں معلوم، بس دن رات وہ اپلے تھاپتی تھی جانوروں کے، تو وہ بھی جو ہے نا گوبر کے اپلے تھاپتی تھی، تو وہ تھاپتے ہوئے بھی ایسی پڑھتی رہتی تھی۔ ان پڑھ جو تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے، لیکن پڑھتی تھی بس۔ کسی نے ایک دن اس سے پوچھا کہ کیا کرتی ہو، یہ ہر کام کرتے ہوئے بھی یہ پڑھتی رہتی ہو، کم از کم کوئی صفائی ستھرائی سے پڑھا کرو۔ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، میں اس لیے پڑھتی رہتی ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، اسی طرح کہیں سویرے سویرے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا، اپنے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنا رہی تھی، اور ساتھ ہانڈی پکاتے ہوئے پڑھ رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا نام لے رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کر دیکھا تو باہر ایک سفید داڑھی والے کو بزرگ کھڑے ہیں۔ اس نے سلام کیا، جی بابا جی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ وہ فرمانے لگے بس مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام دے کے بھیجا ہے، جو تو پڑھتی ہے وہ قبول ہو چکا ہے۔ بس پھر اس کے بعد اس مائی صاحبہ کے سر پہ دم کیا، فرمایا آج کے بعد جس کے لیے دعا کرو گی قبول ہو جائے گی، جس بیمار کے لیے دعا کرو گی شفا ہو جائے گی، جس مقصد کے لیے۔ وہ پھر اس مائی کو اللہ نے بڑا درجہ اور بڑا مقام عطا فرمایا، پھر دور دور سے دنیا اس مائی سے دم کرانے آتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام تو لو، اس کی طرف آؤ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں حاضری تو دو۔ وہ کہتا ہے کہ تو مانگ کے دیکھ تیری جھولی نہ بھر دوں تو پھر کہنا۔ نشانیاں اس نے بتائیں کہ میری نشانیوں پر غور کرو، یہ میرے سورج پر، میرے چاند پر، میری رات پہ، میرے دن پہ غور کرو۔ یہ اس لیے میں نے کہا لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، یا تو تمہارے اندر میرے ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، یا تمہارا سر میرے حضور شکرانے میں جھک جائے گا۔ شکر گزار مردوں اور شکر گزار عورتوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ 10 شانیں بیان کی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا شکر کرتا ہوں، جی میں بڑا شکر گزار ہوں، عورتیں کہتی جی میں تو بڑی شکر گزار ہوں، میں نہ شکری تو نہیں ہوں۔ آؤ اگر آپ نہ شکرے ہیں یا نہیں، شکر گزار ہیں یا نہیں، عورتوں اور مردوں آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی کیسی عادات ہوتی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے 10 عادتیں بیان کی ہیں، سنتے جائیے، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا جا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ نادانوں سے حکمت میں بات کرتے ہیں، نادانوں سے خود نادان بن کے باتیں نہیں کرتے۔ اور نمبر 3، رات میں کچھ نفل قیام ضرور کرتے ہیں، سونے سے پہلے چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رات میں کچھ نفلی عبادت ضرور کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر میں بکری کے تھنوں سے دودھ دوا جاتا ہے، اگر اتنی عبادت بھی کر لو تو اللہ پاک تمہیں رات کے تہجد گزاروں میں شامل کر دے گا۔ دل ان کے قیامت اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 5، فضول خرچی اور بخیلی دونوں سے بچتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بالکل کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ ان کی حالت درمیانی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر انسانی جان کا احترام کرتے ہیں، یعنی نہ زنا کرتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، بدکاریوں سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 8، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینے سے بچتے ہیں۔
نمبر 9 بےہودہ بات سے اپنا دامن سنبھال کے گزر جاتے ہیں. نمبر 10 قرآن پاک کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر. نمبر 11 شوہروں اور بیویوں اور اولاد کے نیک بننے کی دعا بھی کرتے ہیں. بیوی ہو تو شوہر کے نیک ہونے کی دعا اور اولاد کے نیک ہونے کی دعا, شوہر ہو تو بیوی کے اور اولاد کے نیک ہونے کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 12 پھر انعام ایسے فرمایا کہ جنت ایسے ہی لوگوں کو ملے گی, اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر تمہارا نام نہ شکر بندوں میں شامل ہو جائے گا, عذاب ملے گا. اب آپ خود غور کر لیں کہ ہم میں سے کون شکر گزار ہیں اور کون نہ.